بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ آپ اپنے رب کی نعمت سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین۔ یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں آپ کے لیے زمانے کی گردش کا۔ آپ ان سے فرمائیے تم انتظار کرو، بلا شبہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون۔ کیا ان کی عقلیں انہیں اسی بات کا حکم کرتی ہیں یا یہ سرکش لوگ ہیں؟ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون۔ یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں از خود گھڑ لی ہیں، بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ پس چاہیے کہ یہ لائیں اس جیسا کوئی کلام اگر یہ سچے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ کیا یہ پیدا کر دیے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے، یا یہ اپنے پیدا کرنے والے اپنے خالق خود ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، بلکہ حقیقت میں یہ یقین نہیں رکھتے۔ اس سے پہلے کی جو 28 آیات سورہ طور کی گزری ہیں، ان میں اللہ جل شانہ نے قیامت کے قائم ہونے کو، آخرت میں حساب کتاب، جزا سزا، مومنین منافقین مشرکین، ان سب کا نتیجہ کیا ہوگا، رزلٹ کیا ہوگا، کیفیات کیا ہوں گی، کہ نیکوکار باغات میں نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار اور حق کا انکار کرنے والے دھکے دے کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کا اعزاز، ان کا اکرام، ان کا احترام اور ان کی خدمت جنت میں کس کس انداز میں کی جائے گی، اس کا تھوڑا بیان تھا۔ لیکن رحمت دو عالم، خاتم النبیین، سید المرسلین حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے انتہائی درد مند دل رکھتے تھے اور انتہائی شفقت، محبت، اپنائیت، ہمدردی اور غمگساری کا معاملہ کرتے تھے۔ اگر امت میں ایک آدمی بھی آپ کی بات کا انکار کر کے جہنم میں چلا جائے، یہ حضور کو کبھی بھی برداشت اور قبول نہیں تھا۔ حضور تو یہ چاہتے تھے کہ میری ساری امت کامیاب ہو، سبھی جنت میں، سبھی باغات میں اور نعمتوں میں مزہ اور لطف لینے والے بنے۔ تو اللہ جل شانہ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درد، یہ کڑن برداشت نہ ہوا کہ آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں، آپ کیوں فکر کرتے ہیں، آپ کا کام پہنچانا تھا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ پہنچاؤ۔ آپ کیا یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کے اپنے آپ کو مار دو گے؟ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین، دوسری جگہ قرآن میں ہے۔ کیا آپ اس لیے اپنے آپ کو پگھلا رہے ہو، جان گلا رہے ہو اور ذہنی اذیت میں مبتلا ہو، ٹینشن میں، فکروں میں، غم میں، کہ ایمان نہیں لاتے تو آپ پر اس کا جو ہے وہ کوئی حساب نہیں ہے، آپ کو اس کی بابت کوئی پوچھا لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ، ذمہ دار نہیں ہے۔ جس طرح SHO ہوتا ہے نا، اس کو علاقے کی سارے تھانے داری کا جو ہے وہ
کوشچن کیا جائے گا، اس کی ذمہ داری ہے۔ تو حضور کو فرمایا گیا کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور مضبوط دلائل کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ آپ حق بات پہنچاؤ۔ جو مانتا ہے اللہ اسے اعزاز اور اکرام سے نوازے گا، اور جو نہیں مانتا اس کی آخرت میں بجا کر ٹھکائی ہوگی۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے؟ اس کے لیے ہم موجود ہیں، اس کے لیے ہم موجود ہیں، آپ اس میں پریشان نہ ہوں۔ اب یہاں جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں، آیت نمبر 29، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن، آپ نصیحت کرتے رہیے۔ یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، اور جب آدمی جھٹلاتا ہے نا تو پھر من گھڑت باتیں کرتا ہے۔ جب آدمی ماننے پر آتا ہے تو پھر کچھ بھی مان لیتا ہے، اور جب جھٹلانے پر آتا ہے تو اس کے لیے کچھ بنیاد بناتا ہے۔ اور سچے آدمی کو جھٹلانے کے لیے اس کے پاس چونکہ مضبوط دلائل نہیں ہوتے، کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہوتی، تو جب بھی سچے آدمی کا انکار کیا جاتا ہے تو اس کے کردار پر انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ تو ایسا، تو ویسا، تو فلاں، تو ڈمکان۔ اس کی بات کا انکار کبھی نہیں کر سکتے کہ یہ بات غلط کہہ رہا ہے۔ تو سچے آدمی کا انکار اس کی بات سے نہیں، اس کے کردار سے شروع ہوتا ہے۔ یہ تو ایسا ہے جی، یہ تو ویسا ہے جی، یہ تو یہ کرتا ہے جی، یہ تو وہ کرتا ہے، اور جی اس کی بات کہاں سن لی، یہ تو گستاخ ہے یہ تو گستاخ ہے۔ بھائی جو بات کہہ رہا ہے بات سچ ہے یا غلط ہے یہ بتاؤ۔ لیکن ڈرامے بازی اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول اس طرح جھونکی جاتی ہے کہ ان کی بات، سچوں کی بات مت سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا فذکر، آپ نصیحت کرتے رہیں، چونکہ یہ آپ کو مجنون کہیں گے، یہ کہیں گے پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کا دماغ چل گیا ہے، نعوذ باللہ، اس کے پاس تو جنات خبریں لاتے ہیں، پریاں آتی ہیں، یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، یہ کاہن ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ شاعر ہے۔ تو اللہ رب العزت تسلی دے رہے ہیں فذکر، آپ چپ چاپ اپنا کام کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے نہ تو کاہن ہیں نہ مجنون۔ یہ بکواس کرتے ہیں، کرتے رہیں، میں رب ذوالجلال گواہی دیتا ہوں کہ آپ کاہن کسے کہتے ہیں؟ جس کے تابع جنات ہوں، پریاں ہوں، اور وہ ادھر ادھر سے کچھ خبریں لا کر اس کو بتائیں اور وہ آگے لوگوں کو۔ یہ ڈرامے بھی لوگ کرتے ہیں دنیا میں، اور ہماری عورتیں بھیڑ کی بھیڑ جاتی ہیں، او جی غیب نہیں گلاں دسنا ہے جی فلانا، اوہو یہ پریشانی وہ حالانکہ وہ خود پاگل ہے، وہ خود پاگل اور جنون کی کیفیت میں، اور ہم اپنے مسئلے اس سے ٹھیک کروا رہے ہیں۔ اگر اپنے مسئلے وہ خود ٹھیک کرتا تو خود کسی مقام پر نہ ہوتا۔ بھائی اگر کوئی آدمی اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں بتاتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے مالدار خود نہ ہوتا، دنیا کا سب سے بڑا ایمان والا خود نہ ہوتا۔ خود اس کی حالت کیا ہے کہ انسان کو ترس آئے، تو وہ تمہارے مسئلے کیسے حل کرے گا؟ کم از کم عقل سے بھی کوئی بات انسان کو کامن سینس سے سوچنی چاہیے۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں آپ اپنے رب کے فضل سے کاہن، آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں میری باتیں ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، آپ جو بھی فرماتے ہیں وہ میرا حکم ہوتا ہے، چونکہ ان کے مزاج کے وہ خلاف ہے، ان کے ذوق کے خلاف ہے، ان کی فکر کے خلاف ہے، ان کی عادت اور رواج کے خلاف ہے، ان کے ماحول اور معاشرے کے خلاف ہے، اس لیے اب اس کو وہ کر کے معاشرے سے، ماحول سے ٹکر نہیں لینا چاہتے۔ سب کو راضی جو ہے وہ رکھا جائے، سب کو خوش کیا جائے، سب کی ہاں میں ہاں ملائی جائے۔ اب کس لیے پنگا لے؟ اس لیے آسان بات یہ ہے کہ انکار ہی کر دو، کہو جی یہ ایسے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے جی، یہ ہی نہیں ہے جی، بات غلط ہے۔ ولا مجنون، اور آپ پاگل اور دیوانے بھی، آپ کیسے پاگل اور دیوانے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو نبیوں کے بھی نبی ہیں، آپ سرتاج الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ میرے محبوب ہیں۔ آپ کے ساتھ جو یہ غلط قسم کے طانے اور تشنیع کا معاملہ کر رہے ہیں یہ خود مجنون ہیں، خود پاگل ہیں، نہ آپ کاہن ہیں نہ آپ مجنون۔ تو جب رب نے تسلی دی تو آپ حضور کے سینے میں بھی ٹھنڈ پڑ گئی۔ ام یقولون شاعر، اچھا عرب والے انکار تو کرتے تھے، انکار کرتے تھے اور غلط قسم کی باتیں بھی بناتے تھے، کہتے تھے یہ کاہن ہے، کہتے تھے مجنون ہے، پھر خود ہی سوچتے تھے کہ ہم باتیں تو کہہ رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کاہن اور مجنون ہیں
اس لیے کہ جھوٹے کو اگر سارا مجمع سچا سمجھے، جھوٹے کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، اس کو اندر ہی اندر جو ہے نا کھلبلی مچی رہتی ہے، وہ کتنا بھی جھوٹ بولے بنا کے سب اس کو سچا مانیں گے، لیکن اس کا دل خود کہتا ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ اب یہ لوگوں کو تو ورگلاتے تھے کہ محمد ایسے ہیں ویسے ہیں، غلط ہیں، مجنون ہیں، کاہن ہیں، لیکن ان کا دل خود انہیں کہتا تھا کہ اوہو جو تم کہہ رہے ہو حقیقت ایسی، کیا مجنون ایسے ہوتے ہیں، کیا کاہن ایسے ہوتے ہیں، کیا پاگل لوگ ایسے ہوتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو آئینے سے زیادہ صاف اور شفاف، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی معاملات، آپ کی معاشرت، آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کی صداقت، آپ کا حسن و جمال، آپ کا انداز معاشرت تو سب سے نرالا تھا، کوئی کیسے مانے گا کہ یہ مجنون اور پاگل؟ پھر وہ کہتے تھے کہ ام یقولون یہ شاعر ہے، کیا ہے؟ شاعر ہے۔ جس طرح عرب میں بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے قادر الکلام لوگ تھے، بڑے بڑے زبان دان لوگ تھے، اتنے بڑے بڑے شاعر کہ جو فی البدی کھڑے کھڑے ہزاروں اشعار سناتے تھے۔ کتنے؟ ہزاروں۔ پہلے سے لکھنا، یاد کرنا، قافیہ ردیف ملانا نہیں، کسی مجمع میں کوئی کھڑا کرے اس عنوان پر آپ تقریر نہیں، شعر بولو، وہ کھڑے کھڑے سینکڑوں ہزاروں اشعار بولتے تھے، اتنے بڑے بڑے شاعر۔ تو یہ کیا کہتے تھے؟ یہ بھی شاعر ہے۔ یہ کیا ہے؟ جو یہ باتیں کرتا ہے۔ جیسے قرآن اللہ کے نبی سناتے تھے، تو قرآن کے اندر بھی الفاظ اور معانی کی الفاظ بہت خوبصورت ہیں، معانی کی بہت بہتات اور کثرت ہے، اور پھر الفاظ قرآن کے اندر قافیہ بھی ہے، مقفع مسجع الفاظ ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے۔ جیسے اسی صورت میں آپ دیکھیں نا، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ منشور، ہر آیت کے آخر میں را آ رہی۔ آپ اگر اس طرح قرآن پر کم از کم اگر ہم معنی زیادہ نہیں سمجھتے، بلاغت، فصاحت جو اس کی انداز بیان ہے، اگر ہم اسی کو سنیں تو لطف اور سرور آ جائے۔ والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ اب آگے دیکھو، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، دو جملے ایک جیسے۔ اب آگے یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، پھر دونوں ایک جیسے ہیں۔ فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون۔ تو اس طرح آپ پورا قرآن جہاں بھی اٹھا کر دیکھیں گے تو کئی ساری آیتیں، آیت کا آخری لفظ وہ سیم ٹو سیم آتا ہے، اس کو کہتے ہیں قافیہ سازی۔ جس طرح شعر میں ایک شعر کا جملہ جہاں ختم ہوتا ہے تو عموماً دوسرا مصرع بھی اسی لفظ پر یا اس جیسے ملتے جلتے وزن کے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ ختم، یہ اس کو کہتے ہیں قافیہ سازی۔ تو قرآن چونکہ مقفع، مسجع اور بہترین قافیے کے اندر موجود ہے، اس لیے اب عرب والے یہ کہہ کر کہ یہ کاہن ہے، مجنون ہے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اصل میں شاعر ہے۔ یہ کیا ہے؟ جس طرح اور بڑے بڑے شاعر ہوئے ہیں دنیا میں، اور شاعروں کا کیا ہے، جب ایک شاعر پیدا ہوتا ہے تو لوگ اسے سجدہ کرتے ہیں، اس کے گن کھاتے ہیں، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو پھر اسے بھول جاتے ہیں، تھوڑے دن تک، تھوڑے عرصے تک۔ یہ ایک تھوڑا سا طبقہ ہوتا ہے جو اس کو جو ہے واہ خراج تحسین مرنے کے بعد پیش کرتے ہیں، باقی 50-100 سال کے بعد شاعر بھول جاتے ہیں، پھر نیا شاعر دنیا میں وجود لیتا ہے، ٹھیک ہے، پھر لوگ اس کے گن گاتے ہیں۔ تو یہ عرب والے یہ لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ شاعر ہے یہ، نتربص بہ ریب المنون، ہم انتظار کرتے ہیں اس کی موت کا۔ کیا نہیں سمجھے آپ؟ نتربص بہ ریب المنون، زمانے کے گزرنے کا، زمانے کی گردش کا انتظار کرتے ہیں، یہ تو شاعر ہے، لیکن بڑا شاعر ہے اس لیے ہم اس کا جواب تو نہیں دے سکتے، چلو وقت گزرے گا، ٹھیک ہے جی، آپ پہ ختم ہو جاسی جی، کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑے دن کی بات ہے، مر کر گل کر سڑ کر مٹی ہو جائے گا، نعوذ باللہ، تو بات ہی ختم ہو جائے گی، کون اس کو مانے گا؟ جیسے شعراء تھے، داغ، غالب، مومن، ذوق، کتنے بڑے شاعر، اردو زبان کے بانیوں میں ہیں امیر خسرو، چونکہ وہ اللہ والے بھی تھے اس لیے ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ پھر غالب آئے تو لوگ انہیں بھول گئے، پھر داغ اور ذوق آئے انہیں بھول گئے، میر آئے تو ان کو مل گئے، علامہ اقبال نے وجود لیا، پچھلے سارے بھول گئے، پچھلے۔ پھر موجودہ زمانے کے شعراء آئے تو لوگ تقریباً اقبال کو بھی بھول گئے۔ اقبال کو بھولنا، اس کے اشعار کو ہی یاد نہیں، کس کو یاد ہے؟ ہاں نام یاد ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ بھی
باقی رہنے والی ذات صرف کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال۔ تو یہ عرب والے کہتے تھے کہ اصل یہ کیا ہے، شاعری سناتا ہے لوگوں کو، چلو وقت گزرے گا مر کر ختم ہو جائے گا، کون مانے گا اس کی بات کو، نعوذ باللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کل آپ ان سے کہیے تربصوا، کرو انتظار، میرے مرنے کا ہی اگر انتظار ہے تو کرو انتظار، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، دیکھو کس کا نام مٹتا ہے۔ مکے کے اس ماحول میں اور اس زمانے میں اتنا بڑا قرآن نے چیلنج کیا، جب حضور کے ماننے والے چند لوگ تھے اور سارا کا سارا مکہ ہی نہیں، سارا کا سارا جزیرۃ العرب حضور کے مخالف تھا، جب ظاہری اسباب کی دنیا میں کوئی سہارا موجود نہیں تھا، ایسے وقت میں اتنا سخت اور اتنا مضبوط جملہ کہنا، فإنی معکم من المتربصین، کرو انتظار، میں بھی انتظار کرتا ہوں، دیکھیں گے باقی رہنے والا نام کس کا۔ یہ سوائے خدا کی طاقت کے اور کوئی کر، بندہ تو ڈر جاتا ہے کوئی کچھ کے، لیکن چونکہ ایمانی قوت تھی، روحانی طاقت تھی، اور اللہ کا دست قدرت حضور کے ساتھ تھا، اللہ کی حمایت، تائید، مدد اور نصرت ساتھ تھی، اس لیے حضور نے کھلے طور پر چیلنج کیا، کرو انتظار، میں بھی انتظار۔ اور آج دیکھیں کوئی نام جانتا ہے ان کے؟ ہم کہتے ہیں مشرکین مکہ، کون کون تھے؟ دو چار کے نام یاد ہے، وہ بھی کوئی اچھے کام کی وجہ سے نہیں، ان کی بدعملی اور بد اخلاقی کی وجہ سے، بد ذاتی کی وجہ سے۔ امیہ بن خلف ہے، عاص بن وائل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو جہل ہے، کون نام جانتا ہے؟ ان کی نسل میں کوئی موجود ہے؟ اگر نسل میں ہوگا بھی کوئی تو وہ کہنا ہی گوارا نہیں کرتا کہ میرا پچھلا وہ تھا، وہ تو کہیں گے ہم تو اچھی برادری کہیں جی، ہم تو سادات میں سے ہیں، حالانکہ پتہ ہے اس کو پچھلا بدماش تھا، وہ نام ہی نہیں لیتا۔ لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں ہونا ہم سب کے لیے باعث فخر و سعادت ہے۔ آدھی دنیا تو اسی چکر میں سید بن گئی، صحیح ہے یہ غلط ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی شخص واقعتاً سید ہے، حضور کے خاندان سے ہے، اس کا احترام ہمارے ذمہ فرض ہے، اور اگر کوئی ڈپلیکیٹ بھی کہتا ہے تو ہم اس کا نسب نامہ نہ پوچھیں، کوئی کہتا ہے تو ہمارا سر اس کے قدموں پر رکھنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور کے خاندان سے۔ تو سادات کا اکرام کرنا، احترام کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت رکھنا، یہ ایمان کی نشانی۔ کوئی سچا ہے، جھوٹا ہے، غلط ہے، صحیح ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں۔ کوئی حضور کے آل اولاد اور خاندان میں سے ہے، ہم اس کی جوتیوں پر بھی قربان۔ ام تأمرهم احلامهم بہذا ام ہم قوم، لیکن یاد رکھیں ایک بات، یہ دنیا میں ہمارا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے اس کی بات ہے، باقی آخرت میں جزا اور سزا تو عمل پر ہوگی، یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے، چونکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے۔ احترام اکرام دنیاوی اپنی جگہ، لیکن آخرت میں اللہ ہر بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کریں گے جیسا اس کا ایمان اور عمل۔ پچھلے سبق میں بات آ چکی، اگر ایمان ہوگا تو پھر اللہ رب العزت ایمان کی برکت سے درجات کی بلندی اعزازاً دیں گے، اور اگر ایمان ہی نہیں ہے، اور ایمان بسا اوقات بدعملی کی وجہ سے چھین بھی لیا جاتا ہے، انسان دکھنے ہے تو مسلمان لیکن وہ اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے کہ ایک دن اللہ ایمان ہی، اب اس کا ایمان ہے یا نہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ کے ہاں جو جزا اور سزا ہوگی وہ اس کے ایمان اور اعمال پر ہوگی، لیکن ہمیں اس کا احترام کرنا ہے۔ ہمیں کوئی داروغہ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ بد عمل ہے، بد اخلاق ہے، تو کیسا پیر ہے جو کچھ، وہ اس کا معاملہ ہے، وہ رب کا معاملہ ہے، ہمیں اس کے بارے میں جج بننے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں احترام اکرام کرنا، ہر بندے کا اکرام اور احترام ہے، کوئی غیر مسلم بھی ہو تو انسانی ناطے سے اس کی قدر کرنا، اس کے انسان ہونے کا احترام کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کوئی مسلمان نہیں بھی ہے، پھر اگر وہ مسلم ہے تو رشتہ بڑھ جاتا ہے، پھر کوئی رشتہ دار ہے، خونی رشتہ ہے تو، اور پھر کوئی پڑوسی ہے تو اور حق بڑھ جاتا ہے، پھر کوئی حضور کے خاندان کا دعویٰ کرے یا وہ ہو تو پھر جو ہے وہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ باقی معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ ام تأمرهم احلامهم بہذا ام ہم قوم طاغون، اب یہ لوگ حضور کا طرح طرح بہانے بازیاں کر کے انکار کرتے تھے، تو اللہ پاک نے ان کے اوپر ایک قسم کا طعنہ کسا ہے۔ کیا کیا؟ طعنہ کسا۔ جب کوئی پڑھا لکھا سمجھدار عقل مند آدمی بیوقوفی کی باتیں کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ کیسا پڑھا لکھا آدمی، کیسی بیوقوفی کی باتیں کر رہا، تو سمجھدار آدمی تھا، تو یہ کیسی باتیں کر رہا۔
جو ہو ہی بیوقوف یا ان پڑھ یا جاہل تو وہ غلطیاں کریں یا وہ غلط باتیں کریں تو دکھ نہیں ہوتا کہ ان پڑھ ہے جی، جاہل ہے جی، اس کو پتہ نہیں. پڑھا لکھا سمجھدار باشعور انسان اگر غلط بات یا غلط کام کرے تو اس کا دکھ انسان اس کو کہتا ہے کہ تو کس لیے پڑھتا رہا جی، کہاں سے تو نے ڈگریاں لائی. تو اللہ پاک وہی ام تامرہم احلامہم بہذا. چونکہ عرب والے حقیقت میں بہت زیرک لوگ تھے، بہت ہوشیار تھے، بہت ذہنی فراست کے مالک تھے، بہت دور اندیش سمجھے جاتے تھے، عقل مند سمجھے جاتے تھے. تو اللہ پاک ان سے فرما رہے ہیں کہ تمہاری عقل مندی کس کام کی کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر، تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو اور ان کو کبھی شاعر، کبھی کاہن اور کبھی مجنون، کبھی دیوانہ کہتے ہو. ام تأمرہم احلامہم بہذا، کیا ان کی عقلیں انہیں اس بات کا حکم دیتی ہیں؟ تو سمجھ میں آیا کہ ان کی عقل تو اس کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ حضور کو ان ناموں سے پکاریں. تو اللہ نے خود فرمایا ام ہم قوم طاغون، اصل بات یہ ہے کہ یہ سرکش لوگ ہیں، یہ سرکش لوگ ہیں، یہ ماننے والے نہیں. ام یقولون تقولہ، یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے یہ قرآن خود گھڑ لیا. تقولہ یتقول تقولا، خود باتیں بنانا، کمپوزیشن کرنا، لفظ سے لفظ جوڑنا اور لوگوں کے سامنے کلام پیش کرنا. تو ام یقولون تقولہ، یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے خود قرآن گھڑ لیا. کیا ایسا ہے کہ حضور نے خود گھڑا؟ نہیں گھڑا. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے خود گھڑا. یہ سارے کیا ہیں؟ بہانے ہیں. یہ کیا ہے؟ بل لا یؤمنون. اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان لانے والے، یہ قرآن کا آگے چیلنج آیا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اگر تم کہتے ہو کہ محمد نے خود ہی گھڑ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو چاہیے کہ تم لاؤ اس قرآن جیسا کوئی کلام اگر تم سچے ہو. یہ بھی تمہاری برادری سے ہے، یہ بھی تمہارے علاقے میں رہنے والا ہے، تم جیسا کھاتا ہے، تم جیسا پیتا ہے، تمہاری طرح بازار میں چلتا ہے، گھومتا ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، اس کی بھی بیوی ہے، اس کا بھی خاندان ہے، تم بھی پڑھے لکھے ہو. یہ تو کسی سے ظاہری طور پر پڑھا بھی نہیں، یہ تو امی ہے. تم اگر دعوے دار ہو کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، بڑے زبان دان ہیں، بڑے قادر الکلام ہیں، ہم شاعر ہیں اور ہم جو ہے فی البدی کلام کہتے ہیں اور عرب کے لوگ ہمارے سامنے سر دھنتے ہیں، ہم ایسے ویسے، تو لاؤ اس جیسا کلام، قرآن جیسا کلام لے کر آؤ. اور یہ کوئی پہلا چیلنج نہیں ہے. اور یاد رکھیں کہ چیلنج کرنا، چونکہ قرآن اللہ کا کلام بھی ہے اور نبی علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ. حضور کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ قرآن. تو یہ اللہ کا کلام بھی ہے اور نبی علیہ السلام کو دیا گیا قرآن بطور معجزے کے. اور معجزہ کہتے ہیں جو دوسروں کو عاجز کر دے، اس جیسا کوئی چیز کوئی دنیا میں پیش. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، ہاتھ سفید ہو جاتا تھا، لاٹھی جو ہے، عصا جو ہے وہ اژدہا اور سانپ بن جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ مرے ہوئے انسان کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی کی چڑیا بناتے تھے، چف پھونک مارتے تھے وہ اڑنے لگتی تھی. بیمار جو کوڑ کے مرض میں ہوتا تھا اس پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا. یہ کیا تھا؟ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری بہت عروج پر تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے اسی سے ملتا جلتا انہیں معجزہ دیا. سارے جادوگر فیل ہو گئے جو فرعون نے لائے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور میڈیسن کا بہت زیادہ عروج تھا، تو اللہ پاک نے نبی کو بھی معجزہ ویسے ہی دیا. تم بڑے حکیم اور ڈاکٹر بنے ہو، کرو مردے کو زندہ، کوڑ کے مرض پر ہاتھ پھیرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے، لاؤ ایسا کوئی حکیم اور طبیب. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب والے پوری دنیا کو عجم کہتے تھے، اور عجم عربی زبان میں کہتے ہیں گونگے کو. ہم کیا ہیں؟ اجمی ہے نا کہ عربی ہیں. تو اجمی عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ گونگا، جو بول. تو عرب والوں کو اپنی عربی زبان پر، اپنے بیان پر، اپنی بول چال پر ایسا فخر تھا اور ایسا غرور تھا اپنی شاعری اور قادر و کلامی پر کہ وہ باقی ساری دنیا کو کہتے تھے یہ گونگے ہیں. تو اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی زمانے میں قرآن دے کر بھیجا کہ لاؤ ایسا کلام، تم دنیا کو گونگا کہتے ہو، یہاں تمہاری زبانیں گونگ ہو گئی. تو اسی سے ملتا جلتا معجزہ حضور کا دیا. اور پہلی اور معجزے کے اندر چیلنج کرنا، دعویٰ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. اگر انسان دعویٰ ہی نہ کرے، چیلنج ہی نہ کرے تو معجزہ کس کام کا؟ کہ میں ہوں اللہ کا نبی، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، نہیں مانتے یہ معجزہ ہے.
اور معجزہ دراصل اللہ کا فعل ہوتا ہے، یہ بندے کا فعل، اس لیے نبی اپنی مرضی سے بھی معجزہ نہیں دکھا سکتے، جب چاہے معجزہ دکھا دیں یا جو چاہے معجزہ دکھا دیں، نہ، جب اللہ چاہے گا تب معجزہ دکھے گا، جیسا اللہ چاہے گا ویسا معجزہ دکھے گا۔ اور ایسا معجزہ اگر نبی کے علاوہ کسی کے ہاتھ پر ظاہر ہو ایمان والے کے، تو اسے کہتے ہیں کرامت۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ والوں کی کرامتیں ہیں، بزرگوں کی کرامتیں ہیں۔ یہاں بیٹھے تھے، تھوڑے عرصے میں اس نے اتنا لمبا سفر کر دیا۔ گرمی کا موسم ہے، انہیں گرمی نہیں لگ رہی، سردی کا موسم ہے، برف ہے، انہیں سردی نہیں لگ رہی۔ ان کی کرامت یہ ہے، انہوں نے دعا کی، اللہ پاک نے اپنے فضل سے کسی کو اولاد دے دی۔ انہوں نے کسی کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو یہ ہو گیا۔ تو یہ اللہ والوں کی کیا ہے؟ اور کرامت دراصل اللہ کا کام ہے۔ کرامت پر یقین رکھنا یہ فرض ہے۔ جس طرح معجزہ نبیوں کے ساتھ برحق ہے، اسی طرح اللہ کے ولیوں کی کرامتیں بھی برحق ہیں۔ لیکن جس طرح معجزہ فعل کس کا ہے، عمل کس کا ہے؟ اللہ کا، اور ہاتھ کس کا ہے؟ نبی کا۔ اسی طرح کرامت فعل اور عمل کس کا ہے؟ اللہ کا، اور ہاتھ کس کا ہے؟ ولیوں کا۔ یہ یقین رکھنا ضروری ہے۔ کہیں یہ نہ ہو معجزہ دیکھ کر ہم نبی کو خدا بنا دیں، یا کرامت دیکھ کر ہم کسی اللہ کے ولی کو خدا بنا دیں، تو وہ بے ایمانی ہو جائے گی۔ تو بیلنس اور اعتدال بہت ضروری۔ اور صحابہ کرام سب سے بڑے ولی، پھر تابعین، بزرگان، اور کرامت کا ظاہر ہونا یہی کوئی بزرگی کی علامت نہیں ہے۔ کتنے اللہ والے ایسے ہیں جن کے ہاتھ پر کوئی کرامتیں ظاہر، وہ پھر بھی اللہ والے ہیں۔ یہ تو اللہ پاک کبھی کبھی اپنی مرضی سے دکھا دیتے ہیں۔ اور اگر کسی بے ایمان کے ہاتھ پر، کافر کے ہاتھ پر اس طرح کے جو ہے وہ شعبدے بازیاں ظاہر ہوں، تو اسے معجزہ اور کرامت نہیں کہیں گے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک فن ہے، اور وہ ریاضت اور عبادت اور محنت سے بھی کبھی کبھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ ایک الگ عنوان ہے، کبھی موقع ملا تو اس پر بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو غیروں کے ہاتھ پر بھی جو ہے جسے ہم کرامت کہتے ہیں، ویسی چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ کوئی سکھ ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، اس کے ہاتھ پر بھی اس طرح کی چیز، وہ اس کو استدراج کہتے ہیں، اس کو وہ فن ہے، وہ کرتب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے سب سے پہلا جو چیلنج انہیں کیا کہ وہ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں ہے، جب یہ کہتے تھے یہ قرآن محمد نے خود گڑھا، تو اللہ نے پہلا چیلنج کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا، اگر تم کہتے ہو یہ خود ہی بنایا ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں، اگر ساری دنیا کے انسان، سارے جنات اکٹھے ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اور کوشش کریں اس جیسا قرآن بنانا، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وہ اس جیسا قرآن سارے ایک دوسرے کی سپورٹ مدد کریں، تو پھر بھی کوئی اس جیسا قرآن نہیں۔ اور جب یہ آیت خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکائی گئی لکھ کر کہ لاؤ قرآن اس جیسا، عرصے تک رہی، کوئی نہیں لا سکا۔ پھر دوسری آیت اللہ پاک نے اتاری، ام یقولون افترا، یہ کہتے ہیں محمد نے خود گڑھا ہے، قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، یہ میرے خیال سورہ ہود کی آیت ہے۔ تو ان سے کہیے کہ اس جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ۔ اب 10 کہاں سے لاتے؟ 10 کا نام سن کر بھی بے بس ہو گئے۔ پھر تیسری آیت اتری سورہ یونس کی غالباً، قل فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، 10 نہیں لا سکتے، ایک سورت قرآن جیسی لاؤ، نہیں لا سکتے۔ پھر یہ آیت اللہ پاک نے اتاری، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، چھوڑو قرآن کو، 10 صورتوں کو، ایک صورت کو، ایک کلام اس جیسا لاؤ، ایک پیراگراف، ایک جملہ قرآن جیسا نہیں لا سکتے۔ یہ ساری مکی صورتیں۔ اور پھر مدنی صورت میں مدینہ منورہ کے زمانے میں پہلے پارے سورہ بقرہ کی آیت اتری، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم نہیں لا سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور قیامت کی صبح تک نہیں لا سکتے۔ قرآن کا یہ چیلنج تب بھی تھا، اب بھی ہے، آج بھی ہے، اور قیامت کی صبح تک پوری دنیا کے زبان دانی کے دعوے کرنے والوں کے لیے، قرآن کا انکار کرنے والوں کے لیے آج بھی یہ زندہ چیلنج اور زندہ معجزہ موجود ہے۔ لاؤ اس جیسا کلام، فَاتَّقُوا النَّارَ، اللہ فرما رہا ہے نہیں لا سکتے، تم سر نیچے کرو، ٹانگیں اوپر کرو، مشرق مغرب جنوب شمال سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ، نہیں لا سکتے تو کیوں ضد کرتے ہو؟
ڈرو اس آگ سے وقودها الناس والحجارہ، جس میں جلنا ہے پتھروں کو بھی اور انسانوں کو بھی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ پاک نے چیلنج دیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، چاہیے کہ لاؤ تم اس جیسا کلام، اس جیسا کوئی جملہ اگر تم سچے ہو۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، پھر اللہ پاک نے چیلنج کیا کیوں آپ انکار کرتے ہو؟ کیا تمہیں بغیر اللہ کی قدرت کے پیدا کیا گیا، بغیر کسی چیز کی خود بخود پیدا ہو گئے؟ کوئی ہے جو کہے کہ میں ایسے ہی زمین سے اگ کر پیدا ہو گیا؟ پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اور مکہ کے مشرکین بھی اس کا یقین رکھتے تھے کہ پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ علیہ مانتے نہیں تھے۔ ام هم الخالقون، یا تم اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والے، ام خلق السماوات والارض، یا آسمانوں اور زمینوں کو تم نے پیدا کیا؟ جب اتنا کچھ تم پیدا نہیں کر سکتے، اپنے آپ کے تم مالک نہیں ہو، تو پھر ضد کس بات کی، پھر غرور اور فخر اور تکبر کس بات کا؟ بل لا یوقنون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے۔ ترجمہ دیکھیں، ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یا ان لوگوں کے پاس اللہ کے خزانے ہیں، تمہارے رب کے کیا خزانے ہیں؟ مطلب کہ یہ جسے چاہے نبی بنائے، جسے چاہے نبوت سے ہٹا دے۔ تو یہ اختیار اور یہ اقتدار تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ جانتا ہے، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ نبی اور رسول اسے کس نے بنانا، کس کو بنانا ہے، وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ تم کون ہوئے فیصلہ کرنے والے کہ یہ نبی ہے یا نہیں؟ ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں؟ ام هم المسیطرون، مسیطر کہتے ہیں مجاز کو، جس کو اختیار دیا گیا، داروغہ، ذمہ دار، ٹھیکیدار، یا یہ ٹھیکیدار اور ذمہ دار اور صاحب اختیار اور داروغہ ہیں؟ ام لہم سلم، اور یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، ایسے ہے جی، ویسے ہے، یہ شاعر ہے جی، مجنوں ہے جی، دیوانی باتیں کرتا ہے جی۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی الٹی سیدھی باتیں بہت گھومتی ہیں۔ تو یہ چیلنج، ام لہم سلم، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے، کوئی سیڑھی ہے، یستمعون فی، جس کو آسمان تک سیڑھی لگا کر یہ وہاں کی باتیں سنتے ہیں، او جی یہ ہوگا جی، وہ ہوگا جی، قرآن میں ہے جی، حدیث میں ہے، پتہ نہیں ہوتا، خود ہی ہوائی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی رکھی ہوئی ہے جس سیڑھی کو لگا کر یہ آسمانی باتیں سناتے ہیں کہ نبی ہے کہ نہیں، سچا ہے کہ نہیں، غلط کہہ رہا ہے کہ صحیح کہہ رہا ہے؟ کس کے پاس سیڑھی ہے جی؟ آسمان تک کون سی سیڑھی لگائے؟ تو یہ اللہ پاک نے ان کے اوپر تحدی کی، ایک تان کسا کہ ام لہم سلم یستمعون فی، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس سیڑھی کو لگا کر یہ آسمانی باتیں سنتے ہیں؟ فلیات مستمعہم بسلطان مبین، جو باتیں سنتا ہے تو اس کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ چاہیے کہ سننے والا کوئی سند، کوئی پروف لائے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بچے ہیں؟ تقسیم دیکھو، مکہ کے مشرکین فرشتوں کو کیا کہتے تھے؟ یہ اللہ کی کیا ہے؟ بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کی بیٹی۔ تو اللہ پاک نے ان کے ذہن کی ذرا مرمت کی کہ تمہیں بچی پیدا ہوتی ہے، تم زندہ دفن کرتے ہو، تم پسند نہیں کرتے، اور رب کے لیے تم پسند کرتے ہو کیا؟ بیٹیاں۔ جو تمہیں اچھا لگے وہ تمہارا، اور جو تمہیں اچھا نہ لگے وہ رب کا۔ اور آج بھی ہم جو ہے وہ اچھا کھانا، اچھا غلہ اور اچھے روپے زیادہ اپنے پاس، اور اللہ کے راستے میں پھٹا پرانا مری ہوئی گائے اللہ کے نام۔ مسجد میں بھی دیں گے، مدرسے میں بھی جیب سے نکالتے ہیں ہم، 2000 کا نوٹ پیچھے کرتے ہیں، 500 کا بھی پیچھے، 100 کا بھی پیچھے، 50 کا بھی پیچھے، 20 کا بھی پیچھے، 10 کا، چونکہ اس کے نیچے ہے ہی نہیں ہے، ورنہ 5 اور 2 کی بھرمار ہوتی تھی پہلے، اب وہ ختم ہو گیا، اب 10 لاسٹ ہے بس۔ وہ بھی پرانا ہم نکالتے ہیں، کوڑا اپنی جیب میں رکھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ ہمارے پاس۔ تو ام لہ البنات ولکم، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں، اجرت مانگتے ہیں کہ یہ اس اجر کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں؟ یہ کیوں ہٹ درمی اور ضد اور انا کے اندر مبتلا ہے کہ مانتے نہیں ہیں؟ کیا آپ ان سے کچھ اپنی بات سنانے کا کوئی اجر اور معاوضہ مانگتے ہیں؟ اور اللہ کے نبی کیا مانگتے تھے؟ لا اسألکم علیہ ذرا، کچھ نہیں مانگتے، بس صرف یہی مانگتے ہیں کہ تم راہ راست پر آ جاؤ اور حق بات کو جھٹلانا چھوڑ دو اور حق کو تسلیم کر لو۔ کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں؟ فہم من مغرم مثقلون، کہ یہ اس کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کی باتیں ہیں کہ یہ ان کو لکھ کر رکھے ہوئے ہیں؟
کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے. ام یریدون کیدا، یا یہ لوگ مکر کرنا چاہتے ہیں، دھوکہ کرنا چاہتے ہیں. فالذین کفروا، دھوکہ اور مکر کیا تھا؟ حضور کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا، تنگی دینا. تو اللہ نے فرمایا فالذین کفروا هم المکیدون، جو انکار کرتے ہیں اپنے مکر کا وہی شکار ہیں. اور سب نے دیکھا کہ جنہوں نے حضور کے ساتھ دھوکہ دہی کی کوشش کی، حضور کو تنگ کرنے کی، پریشان کرنے کی کوشش کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکر فریب اور جال سازیوں اور دغا بازیوں سے اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بچایا. اور ان سب کو اپنی جال سازی کے اندر خود اللہ نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ بھی دغا کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اور اللہ کی اپنی تقدیر اور تدبیر ہے. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سے بڑی تدبیر کسی کی ہو. فالذین کفروا هم المکیدون، بلا شبہ جو انکار کرتے ہیں وہی اپنی مکر کی لپیٹ اور چپیٹ میں آئیں گے. ام لہم الہ غیر اللہ، یا ان کا کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے، اس کو نہیں مانتے، اس کی بات نہیں مانتے. بتاؤ کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ؟ تو مکہ کے مشرکین بھی کہتے تھے کہ وہی ہے، بڑا تو وہی ہے. ہاں ان کو باقیوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، کچھ اختیار اس کو ہے اولاد دینے کا، عزت دینے کا، جی ہے موت دینے کا، کاروبار کی ترقی کا، صحت کا، تندرستی کا. اور آج بھی جو ہم شرک کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ اصل اللہ تو وہی ہے، لیکن یہ خدا نہیں، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں. تو ہمارا بھی مزاج وہی ہے، کیونکہ ادھر ہی سے ہم آئے نا، پچھلے ہمارے بھی وہی تھے. تو نہ اللہ پاک اپنی ذات اور صفات میں تنہا وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ صفات میں شریک. اس نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا. اس کے مقرب بندے ہیں، ان کا احترام اور اتباع نیک کام میں تو ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اللہ کی قدرت کے کاموں میں وہ شریک اور سہیم نہیں ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، بلا شبہ پاک ہے اللہ کی ذات ان چیزوں سے جن کا یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم سیکھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.